نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ شدید فوبیا کا شکار ہے، اور اسی لیے وہ پنجاب نہیں آئے، وہ سندھ نہیں گئے، انہوں نے کسی اور صوبے کا رخ نہیں کیا. انہوں نے بہتر یہی جانا کہ جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، جہاں پہ ان کو سرکاری وسائل پر تحفظ میسر ہے اور ایک آرام و عشرت کی زندگی میسر ہے، وہ بھی سرکاری وسائل پر، تو انہوں نے بہتر یہی جانا کہ میں پشاور میں پناہ لوں. اور جیسے ہی اسلام آباد داخل ہونے پر دیکھا کہ وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو انہوں نے فی الفور وہاں سے دوڑ لگائی اور بہانہ کر کے واپس پشاور چلے گئے. حالانکہ آپ جانتے ہیں افواہیں تھیں کہ وہ بنی گالا چلے گئے ہیں، آپ کی رہائش یا بنی گالا میں ہے یا زمان پارک لاہور میں ہے، مگر نہیں، آپ پر اتنا خوف طاری ہے کہ آپ پشاور میں پناہ لے کر بیٹھے ہیں. دیکھیے حکومت اس بارے میں بالکل کلیئر تھی کہ ہم نے کسی کو امن امان تباہ نہیں کرنے دینا، ہم نے کسی کو افراتفری پھیلانے نہیں دینی، ہم نے کسی کو یہ حق نہیں دینا کہ وہ عوام کے جان و مال کے ساتھ کھیلے، اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. پنجاب کے اندر جو مقدمات درج ہوئے، ہم آج بھی اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی اپنے افسران کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو ان کے مختلف رہنماؤں نے ویڈیو کلپس کے ذریعے تھریٹ کیا. اور یہ اتنی دیدہ دلیری ہے کہ کمال احمد نامی کانسٹیبل کو سینے میں گولی مار کر شہید کیا گیا، اور یہ لانگ مارچ کے آغاز سے پہلے یہ کاروائی ہوئی. مختلف مقامات پر پولیس والوں پر تشدد کیا گیا. لاہور میں بھی جو مناظر آپ نے دیکھے کہ ایک پولیس والے کو گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کسی کو گاڑی کے نیچے دیں گے تو رد عمل تو آئے گا. اور جو میٹرو سٹیشن جلائے گئے، درخت جلائے گئے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ان سے اس کی ذہنیت واضح ہوتی ہے کہ عمران احمد نیازی یہ چاہتے تھے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا، میں نے 3.5 سال اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، 1 میگا واٹ بجلی نہیں لگائی، معیشت کو تباہ حالی کا شکار کیا، تو اب میں اقتدار میں نہیں رہا تو میں انتشار پھیلاؤں اور میں افراتفری پھیلاؤں، میں انارکی پھیلاؤں اور ایسے حالات پیدا کر دوں کہ یہاں پر ہر طرف دنگا فساد ہو رہا ہو، گلی محلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہوں. تو ہم نے الحمدللہ حکومت کی ریٹ کو قائم کیا، اور یہ قانونی کارروائی جو ان لوگوں کے خلاف کی گئی جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، وہ بالکل قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کی گئی. اب آج انہوں نے 22A/22B کی ایک اپلیکیشن دی ہے کہ ان افسران کے خلاف پرچے کاٹے جائیں جنہوں نے گرفتاریاں کی یا جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران جو لوگ نقص امن میں ملوث تھے ان کو روکا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی. تو ہم اس کے لیے بھرپور طور پر تیار ہیں، کسی افسر کے خلاف آپ کو غیر قانونی کارروائی نہیں کرنے دیں گے. 22A/22B پر جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کی بطور چیف جسٹس ججمنٹس موجود ہیں کہ اس کا بے دریغ استعمال نہیں ہو سکتا. ہم جانتے ہیں کہ آپ جب دوبارہ لانگ مارچ کے لیے آئیں گے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ تو آپ چاہیں گے کہ اس دفعہ امن و امان زیادہ خراب ہو، اسی لیے آپ ان افسران کے خلاف کارروائی کی درخواست دے رہے ہیں. میں حکومت پنجاب کی طرف سے یہ واضح کر دوں، ہم ہر سپاہی، ہر افسر کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو بھرپور قانونی معاونت بھی فراہم کریں گے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی افسر، کسی اہلکار کے خلاف کوئی غیر قانونی ہتھ کنڈا استعمال کرے. ہم اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے اس بارے میں اپنی واضح پالیسی دے دی ہے. آپ دوبارہ آئیں گے، ہم آپ کو دوبارہ روکیں گے. جو چیف منسٹر گلگت بلتستان نے کیا، جو چیف منسٹر
خیبر پختونخوا نے کیا؟ سرکار کے پیسوں سے لیے ہوئے گیس ماسک، سرکار کے پیسوں سے خریدے گئے آنسو گیس کے شیل، سرکار کے پیسوں سے خریدی گئی گنز، سرکار کے پیسوں سے خریدی گئی آنسو گیس والی گنز، یہ سرکاری خزانے سے، ٹیکس پیئرز کے پیسے سے اس لیے نہیں خریدی گئی تھی کہ یہ دو صوبے، ہم چاہتے ہیں وفاق اور سارے صوبے آپس میں ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں، مگر آپ نے کیا کیا؟ دو صوبوں نے صوبہ پنجاب پر حملہ کیا اور صوبہ پنجاب کے سرزمین کو پار کرتے ہوئے وفاق پر حملے کی کوشش کی، سرکاری وسائل کے استعمال پر۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، آئین اور قانون آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، بطور سیاسی پارٹی احتجاج کریں، مگر سرکاری اہلکار ساتھ لے کر، سرکاری اسلحہ ساتھ لے کر، سرکاری آنسو گیس ساتھ لے کر جب آپ ہوائی فائرنگ کریں گے اور آ کر حملہ آور ہوں گے تو اس کی دوبارہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے سی ایم گلگت بلتستان کے خلاف اٹک کے ضلع میں پرچہ درج پہلے ہی کر دیا تھا، اور باقی بھی جو لوگ ملوث ہیں ان پہ پرچے درج کیے جائیں گے، قانون حرکت میں آئے گا، کیونکہ آپ نے جو آگ لگائی، جو جلاؤ گھیراؤ کیا، جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، یہ آپ کے پاس گلگت بلتستان کے صوبے کے وسائل اور خیبر پختونخوا کے صوبے کے وسائل اس لیے نہیں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کو سستی روٹی دیں، لوگوں کو سستی چینی دیں، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کریں۔ یہ بندوقیں اغوا روکنے کے لیے ہیں، یہ ریپ روکنے کے لیے ہیں، یہ بندوقیں عام شہریوں کے تحفظ کے لیے ہیں، یہ بندوقیں اس لیے نہیں ہیں کہ علی امین گنڈا پر اٹھائے اور آپ کے سیاسی مقاصد کو اور آپ کے جو مذموم عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے فائرنگ کرتا پھرے۔ ہم اپنی فورسز کے بھی جان و مال کا تحفظ کریں گے۔ ہم کسی سپاہی کو، کسی اہلکار کو، کسی افسر کو آپ کی انا اور آپ کے انات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ آئیں اور سرکاری اسلحہ استعمال کر کے، سرکاری آنسو گیس استعمال کر کے پنجاب کی فورسز پر حملہ کریں، پنجاب کی پولیس پر حملہ کریں، باوردی افسران ساتھ لائیں۔ میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی درخواست کی ہے کہ آئی جی گلگت بلتستان کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ان کے باوردی افسران اس لانگ مارچ میں شریک تھے اور اٹک کے پل پہ انہوں نے محاذہ رئی کی پنجاب پولیس کے اہلکاروں اور افسران کے ساتھ۔ تو ہم بالکل اس معاملے میں کلیئر ہیں، ہم ڈٹرمنڈ ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کوئی کسی غیر قانونی فعل میں ملوث ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، آپ سے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے۔ شفقت محمود کے خلاف بھی آپ کی پارٹی کارروائی کرنے کا سوچ رہی ہے، لاہور میں کسی چڑی نے پر نہیں مارا، آپ کے لوگوں نے آپ کی کال کو مسترد کیا، پورے پنجاب سے کوئی شخص نہیں نکلا، اور یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے فواد چودھری جیسے، خود چھپ کر پتلی گلی سے جا نکلے۔ تو کدھر ہیں آپ کے لوگ جو خیبر پختونخوا سے آپ سرکاری لوگ لے کر آئے تھے؟ ان کے تو ڈیوٹی آرز ہوتے ہیں، وہ سیاسی کارکن تھوڑی ہیں، وہ تو 9 سے 5 ان کی نوکری تھی۔ وہ جب نوکری کا اوور ٹائم ہوا، جب شام ڈھلی، جب رات کے 10-11 بجے، تو انہوں نے تو آپ کو مڑ کے کہا کہ بھائی جان ہم تو صبح 9 بجے دفتر آتے ہیں، 5 بجے گھر چلے جاتے ہیں، تو یہ اوور ٹائم چل رہا ہے کہ رات کے 10 بج گئے ہیں۔ تو آپ نے مڑ کے دیکھا، آپ کے پاس تعداد نہیں تھی کہ آپ ریڈ زون تک بھی جاتے۔ تو اپنی ناکامی اور جو آپ نے بلند و بانگ دعوے کیے، یہ عوام آپ کو پہلے ہی مسترد کر چکی تھی۔ اب آپ کی اپنی پارٹی میں لوگ موجود نہیں ہیں جو موبلائزیشن کر سکیں، آپ اس محاذ پر بھی کام ہو چکے ہیں۔ ہم واضح پیغام دے دیں، ہم پوری قانونی جنگ لڑیں گے اپنے افسران کے لیے، اپنے اہلکاروں کے لیے، اور جو شہید ہوئے، ایک کانسٹیبل جو لاہور میں شہید ہوا کمال، اس کی فیملی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور ہم نے شہداء پیکج میں سے
اس کی فیملی کے لک آفٹر کے لیے بھی اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ خود گئے, مریم نواز شریف صاحبہ گئیں, پھر سیال کوٹ کے کانسٹیبل کے گھر گئے. کل ہمارا وفد فیصل آباد کا جو ایک کانسٹیبل ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا تھا اس کے گھر کرنل ایوب گادی اور ہمارے مقامی رہنما وہاں گئے, اور ادھر بھی اس کی فیملی کے لک آفٹر کے لیے اور جو باقی ان کے معاملات ہیں شہداء پیکج کے, ادھر جا کر اس کا اعلان کیا. تو ہم بالکل اس معاملے کو خراب نہیں ہونے دیں گے, آپ کو روکیں گے بھی, اور جہاں جہاں آپ کے لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی. ہم نے آج اپنے وکلا کو اور جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں, پروسیکیوشن سروس والے افسران کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ جو افسران کے خلاف اپلیکیشنز آ رہی ہیں اور اس کو بطور ایک حکمت عملی استعمال کیا جا رہا ہے کہ افسران کے خلاف پرچے درج کیے جائیں, اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے. کسی کو آپ سرکار کی ڈیوٹی سے نہیں روک سکتے, یہ کار سرکار میں مداخلت ہے. اس ملک کو آگے چلنے دیں. آپ نے جو تباہ کاری کی ہے, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, آپ اپنے خلاف احتجاج ضرور کریں اور خیبر پختونخوا کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے باہر کریں جہاں کے حالات اتنے مخدوش ہیں کہ ہر روز بچوں کی ڈیلیوریاں باہر ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ بی آر ٹی پشاور کے سامنے کریں جا کر جس میں اربوں روپے کے گھپلے ہیں. آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے سامنے کریں جہاں پہ روز اربوں روپے کی ڈیلیں ہوتی ہیں. آپ نے احتجاج کرنا ہے, اس کے لیے ایک پرفضا مقام بھی موجود ہے معلم جبہ کا. آپ جائیں اور سرکاری ہیلی کاپٹر میں مت جائیے گا, وہ لوگوں کے پیسوں سے آیا ہے. آپ سڑک پر سفر کر کے معلم جبہ جائیں, بڑا پرفضا مقام ہے, وہاں جا کے احتجاج کریں کہ معلم جبہ کا کیس اربوں روپے کا کیوں بند کیا گیا. اور دیکھیے ان کو بڑا اعتراض ہے, وہ برا مان جاتی ہیں جب میں فرا گوگی کہتا ہوں. 6 ارب کا انہوں نے مجھے نوٹس بھیجا تو اس کے اندر ان کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ میں نے کرپشن کا الزام لگا. انہوں نے کہا میرا نام فرد شہزادی ہے, مجھے فرا گوگی کہہ کے کیوں پکارا. تو فرا گوگی صاحبہ آپ کے خلاف بھی پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور مقدمات جو ہیں ان کو تیزی سے ان کے منطقی انجام تک قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پہنچایا جائے گا. آپ کے خان صاحب جتنے مرضی لانگ مارچز کر لیں, جتنی مرضی احتجاجی کالز دے دیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ میں نااہلی بھی تھی, نالائکی بھی تھی, اور آپ نے کرپشن بھی کی. تو یہ کرپشن بچاؤ مارچ اب دوبارہ آپ کہاں سے لوگ لائیں گے یہ خدا ہی جانتا ہے. مگر میں دہرا دوں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. کرپشن کے مقدمات جو پنجاب میں ہیں ہم آپ کے خلاف اس پہ قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا.